دا ڈاکٹر آف مسلمز، اسلام کی بیٹی، اسلام کی بہن، ڈاکٹر عافیہ صدیقی. Dr. Afia Siddiqui. Dr. Afia Siddiqui. Afia Siddiqui. Afia Siddiqui. Afia Siddiqui. Our sister, Dr. Afia. 30 مارچ 2003 کو ڈاکٹر عافیہ اور اس کے بچوں کو کراچی سے اغوا کر لیا جاتا ہے اور 5 سال ڈاکٹر عافیہ غائب رہتی ہیں. 5 سال بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ افغانستان میں موجود ہیں اور 17 جولائی 2008 کو ڈاکٹر عافیہ کو افغانستان کے شہر غزنی سے اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور ٹھیک 2 سال بعد 3 فروری 2010 کو ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال کی قید سنا دی جاتی ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو آخر یہ سزا کیوں سنائی گئی؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے 2 امریکی سولجرز کے اوپر اٹیک کیا ہے M4 رائفل سے، لیکن اس اٹیک میں کوئی بھی شخص ہلاک یا زخمی نہیں ہوتا. اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ریٹیلیشن کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ہی 2 گولیاں لگ جاتی ہیں اور وہ موت کے منہ سے واپس آتی ہیں. اور اگر مان بھی لیا جائے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہی مجرم ہے، جس کیس کا ٹرائل افغانستان میں چلنا چاہیے تھا اس کیس کا ٹرائل امریکہ میں چلایا گیا اور جس کیس کی سزا 10 سے 12 سال ہوتی ہے، اس کیس کی سزا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال کی سنائی گئی. لیکن یہاں پر ایک پوسٹ امپورٹنٹ کوسچن سوچنے والا ہے کہ آخر ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہی کیوں ڈاکٹر عافیہ صدیقی اس کا شکار ہوئی اور کوئی شخص ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے علاوہ اس چیز کا شکار کیوں نہیں ہوا؟ اصل میں دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں اور انہوں نے اپنی گریجویشن اور PhD امریکہ سے کی اور اپنی ریسرچ کے دوران انہوں نے ایک ایسا فارمولہ تیار کیا جس فارمولے کو یوز کر کے بایولوجیکل ویپنز بنائے جا سکتے تھے، نیوکلیئر ویپن بنائے جا سکتے ہیں، اور یہ فارمولہ امریکہ ڈاکٹر عافیہ سے حاصل کرنا چاہتا تھا. اس وجہ سے انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کے ہسبینڈ کو اپنے ساتھ ملا کر پیسے دے کے ان کے اوپر کیس کرنے سٹارٹ کر دیے. لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ امریکہ میں رہیں. انہوں کا ہمیشہ سے یہ ویژن تھا کہ وہ اپنی کنٹری پاکستان میں آ کر اپنی کنٹری پاکستان کو سرو کریں. لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے پاکستان آنے کے 1 سال بعد ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے قید خانے میں گزرے گی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسے ہی پاکستان آئیں تو امریکہ نے پاکستان کی فورسز کے ساتھ رابطے شروع کر دیے. پرویز مشرف انہوں نے اپنی ایک بک ان دا لائن آف فائر میں لکھا کہ ہم نے امریکن CIA اور امریکن کو بیوقوف بنایا. ہم نے ان کو بوگس انفارمیشن دی اور کچھ فیک پیپل دیے جن کی پروفائل کو ہم نے فیک بنا کر ایک عام شہری کی پروفائل کو ہم نے ایک ٹیررسٹ کی پروفائل بنا کر امریکنز کو بیچا. اور اس بات کا فخر سے انہوں نے اپنی بک ان دا لائن آف فائر میں ایڈمٹ کیا اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو $55,000 کے عوض بیچ دیا گیا. لیکن میں اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہوں کہ کدھر ہیں ہیومن رائٹس والے؟ آخر کدھر کے ہیومن رائٹس والے؟ کدھر کے فیمنسٹ والے؟ اگر میرا جسم میرا مرضی ہی ایک فیمنسٹ ہے تو لعنت ہے ایسی فیمنسٹ پہ. آپ نے کبھی بھی کسی بھی بڑے انفلوئنسر یا کسی بڑے لیڈر کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر آواز اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. اگر ابھی بھی کوئی ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو جائے، گھٹیا سے گھٹیا چاہے کیوں نہ ہو، لیکن ہر شخص اس کے اوپر ویڈیو بنائے گا، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائے گا. دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ان کو مارا اور تکلیف دی جاتی ہے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے سامنے ہر روزانہ قرآن مجید کو رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر سے گزرو. اس کو منع کرنے کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ جیل کے دوسرے قیدی اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر عافیہ کی چیخ و پکار کی آواز جیل سے باہر آ رہی ہوتی ہے. آپ یہ تصویر دیکھیں، یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جیل جانے سے پہلے کی تصویر ہے اور یہ تصویر ڈاکٹر عافیہ کی جیل جانے کے بعد کی تصویر ہے. تو آپ اس بات کو محسوس کر سکو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کتنے بڑے ظلم اور کتنے تشدد سے گزر رہی ہیں. آپ لوگوں کا بھی یہ فرض ہے کہ آپ لوگ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر ویڈیوز بناؤ. اگر آپ ویڈیوز نہیں بنا سکتے تو آپ کم سے کم جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ویڈیوز ہیں ان کو شیئر کرو، اس معاملے کو اٹھاؤ تاکہ ہماری بہن، ہماری ماں اپنی کنٹری اور اپنے بچوں کے پاس واپس آ سکے. آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. آپ نے علامہ اقبال کا وہ شعر نہیں سنا کہ ہر شخص کے ہاتھ میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر شخص ہے ملت کے مقدم کا ستارہ. آپ ذرا یہ غور سے ویڈیو دیکھیں. عافیہ نے اپنا ایک خواب سنایا.
امی سے اس نے کہا یہ آخری فون کال ہے جو ہمارے عافیہ سے ہوئی ہے، اس کے بعد عافیہ سے ہماری بات نہیں ہوئی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ امی جان میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا رات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا یہ امتحان کب تک چلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور انہوں نے کہا بیٹی تمہارے امتحان نہیں ہے یہ، تمہارا تو کب کا ختم ہو گیا۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں میں نے ایک دم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر میں یہاں کیوں بند ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی، ان کے آنسو تھے آنکھوں میں اور آہستہ سے بولے، اور عافیہ رونے لگی تھی اس وقت اور بولی میں نے کیوں یہ سوال کر لیا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن لیجئے جس سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ جواب یہ تھا کہ بیٹی یہ امت کا امتحان ہے، یہ امت کا امتحان ہے۔ اور اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کا ایمان جوش نہیں مارا اور آپ کے اندر کوئی بھی فرق نہیں آیا تو مبارک ہو، آپ ایک نام کے مسلمان ہیں۔ بہت شکریہ اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔